اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ حالات کچھ اس وقت اپنے ملک کے اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ دن کو جب اٹھتے ہیں تو بالکل حالات اور طرح کے ہوتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو اس کے بالکل برعکس ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب ہر بندہ جو ہے سسٹم کی بات کر رہا ہے، نظام کی بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے بہت عرصہ پہلے سن 2012 اور 14 میں ایک شخصیت تھی جس کے ساتھ ہم ہزار اختلاف کریں، جو مرضی کریں، لیکن اس کی جو کہی ہوئی بات ہے آج بھی بالکل 100% ٹھیک نکل رہی ہے۔ ساری قوم یہ کہہ رہی تھی کہ الیکشن 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 الیکشن، بار بار بات ہو رہی تھی، الیکشن ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نواز شریف صاحب آ جائیں گے تو یہ ہوگا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ راتیں لمبی اور اندھیری ہونے لگیں تو خدشہ ظاہر کیا جانے لگا کہ انہونی ہو سکتی ہے۔ جواباً کہا گیا کچھ نہیں ہوگا، خدشات بالکل بے بنیاد ہیں، انتظامات فول پروف ہیں، سیکیورٹی بہت سخت ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہی شہر کی ایک ہی گلی کا ہر گھر لٹ گیا، سوائے ایک گھر کے۔ صبح ہوئی تو واردات منکشف ہو گئی۔ سب نے اپنے اپنے نقصان کا اندازہ لگایا تو تصدیق ہو گئی کہ جس کے گھر میں سب سے زیادہ مال تھا، سب سے زیادہ نقصان بھی اسی کا ہوا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور وہ جو کہتے تھے انتظامات فول پروف ہیں، انہوں نے ہمدردی کی بجائے اس انداز میں تسلی دی، اور شکر کرو کام یہ بھی جا سکتا تھا، اگر یہ بھی نہ بچتا تو تم کیا کر لیتے۔ اس طرز کی اشک شوئی نے زخموں پر نمک پشی کا کام کیا۔ لٹے ہوئے گھروں کے مکین چوراہوں میں آ بیٹھے اور احتجاج شروع ہو گیا۔ ہاتھ رنگنے والا خاموشی کے ساتھ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر جانے اس کے جی میں کیا آئی کہ وہ بھی چوراہے میں پہنچا اور پھٹ پڑا کہ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ سب کچھ کیا دھرا اس کا ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کس کا مال کتنا چوری کیا اور کہاں کس کے گھر میں چھپایا۔ سب اس کی بات غور سے سن رہے تھے، اس کے اقرار جرم پر حیران بھی ہو رہے تھے۔ پھر اس نے بتایا اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا اور کس کے کہنے پر کیا۔ اس کی بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی چاروں جانب۔ دنیا بھر میں اس کی ڈکیتی کے پہلے ہی بڑے چرچے تھے، اب تو اقرار جرم کرنے والا بھی سامنے آ چکا تھا۔ اسے کیسے جھٹلاتے؟ وہ دیکھنے میں ایک معقول شخص نظر آتا تھا۔ وہ 30 برس سے زائد عرصہ ایسے منصب پر فائز رہا جیسے خدمت کے ساتھ ساتھ عبادت کہنے والے بھی کم نہیں۔ اس کا دماغی توازن بھی درست ہے، اگر خراب ہوتا تو ان 30 برسوں میں وہ کئی مرتبہ بخار، زکام، سر درد کا شکار ہو کر ہسپتال گیا۔ وہاں ان دردوں کا علاج کیا گیا، اس کو دوا دی گئی، لیکن کسی مرحلے پر دماغ کا خلل سامنے نہیں آیا۔ اب جب کہ اس کی ریٹائرمنٹ میں فقط 2 ہفتے باقی تھے، کہنا کہ وہ پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، کچھ مناسب نہیں۔ اب تو یہ فکر ہو چلی ہے کہ اسے ذہنی مریض کہنے والے ثابت کرنے والے ذہنی مریض نہ ثابت ہو جائیں کہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ پاگل ہی پاگل ہے، پاگل کو پاگل سمجھنے والے بھی پاگل ہو سکتے ہیں۔ وہ عادی جھوٹا بھی نہیں ہے کہ کسی 10 سالہ معاہدے کو اول ماننے سے منکر ہو، پھر جب رنگے ہاتھوں پکڑا جائے تو کہے یہ معاہدہ 5 برس کے لیے تھا۔ جب سوال اٹھایا جائے کہ اگر 5 برس کا معاہدہ تھا تو معاہدے کا وجود تو تھا، یہ تواتر سے کیوں کہا گیا کہ کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے؟ اس پر تیرا بدلے مجھے کچھ معلوم نہیں، یہ سب کچھ یک طرفہ ہے۔ بار دیگر پوچھا جائے کہ آپ روز اول بتا دیتے کہ ہاں معاہدہ ہے، لیکن 2 افراد 2 گروپوں کے درمیان معاہدے پر دونوں کے دستخط ہوں تو پھر وہ یک طرفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور معاہدے کا مطلب ہی یہ ہے کہ فریقین کے درمیان کسی معاملے پر رضامندی
اس نے نہیں کہا کہ یہ سوال اٹھانے والے جمہوریت کے دشمن ہیں، بل ملک کے دشمن ہیں۔ یہاں کسی کو یاد نہ رہا کہ ملک میں قانون موجود ہے، ملک پر حکومت کا حق حاصل کرنے والے کو صادق و امین ہونا ضروری ہے۔ وہاں کوئی صادق تھا نہ امین تھا، جھوٹ کے پہاڑ کھڑے تھے اور امانتوں میں خیانتوں سے اربوں ڈالر کی جائیدادیں بن چکی تھیں، جسے اللہ کے کرم کا کرشمہ کہا جا رہا تھا۔ اقرار جرم کرنے والا تمام عمر مراد کے ساتھ عمدہ مشاہرہ لیتا رہا۔ اب ریٹائرمنٹ پر اسے کروڑوں روپے کے فوائد ملنے تھے، اس نے ان فوائد کو لات مارنا کیوں ضروری سمجھا؟ ان سوالوں کے جواب وہ خود ہی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کئی روز تک اپنے کیے پر نادم رہا۔ اس کی راتوں کی نیند اڑ گئی، دن کا چین جاتا رہا اور اس نے سب کچھ سوچتا رہا کہ کیوں کیا۔ پھر اس کے دل پر بوجھ بڑھتا گیا، تو ایک روز اس نے سوچا وہ زندہ رہا تو یہ بوجھ ناقابل برداشت ہو جائے گا۔ اس بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مر جائے۔ اس نے موت کو گلے لگانے کے لیے اسی دفتر کی کرسی کا انتخاب کر لیا جس پر وہ کئی برس تک بیٹھا۔ وہ ایک صبح اسی خیال سے دفتر آیا کہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر وہ اپنے آپ کو گولی مار لے گا۔ معانی سے خیال آیا کہ اس طرح اس کا بوجھ تو ختم ہو جائے گا، لیکن سسٹم اور ملک و معاشرے پر بوجھ بے نقاب نہیں ہوں گے۔ بس اس نے خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ پھر اس نے اقرار جرم کا فیصلہ کر لیا۔ اب وہ اقرار جرم کر چکا ہے، وہ شریک جرم کے نام بھی لیتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس جرم میں شریک کچھ نام اس نے سنبھال کر الگ رکھے ہوں گے۔ بہرحال بات اب بھی کوٹھے پر چڑھ گئی ہے، جو دو ہی صورتوں میں ختم ہو سکتی ہے: اس کی موت واقع ہو جائے یا سسٹم موت کے گھاٹ اتر جائے۔ سسٹم تگڑا ہے، آسانی سے نہیں مرے گا، اسے مارنے کے لیے بھی کسی طاقتور کی ضرورت ہے۔ سسٹم اپنے سامنے کھڑے ہونے والے کو چشمے زدن میں نگل لیتا ہے۔ وہ بہت کچھ نگل چکا ہے، لیکن آج پھر ایک شخص سے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس نے نشاندہی کی کہ مال کس گھر میں چھپایا گیا ہے۔ کوئی اس گھر کی تلاشی کی بات بھی نہیں کر رہا۔ مال سامنے رکھا ہے، برآمد کرنے والے ادھر دیکھ ہی نہیں رہے، جبکہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھانے کے لیے اس گھر کے مرد و زن پانی سے بھری بالٹیاں لے کر دوڑے چلے آتے ہیں۔ وہ آگ بجھا پائیں گے یا نہیں، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اقرار جرم کرنے والا داد کا مستحق ہے۔ اسے اس بات کی داد دینی چاہیے کہ وہ پاگل قرار پا کر چھوڑ دیا جائے، یا اسے سسٹم کو بے نقاب کرنے کے جرم میں سخت ترین سزا دی جائے۔ اسے پرائیڈ آف پرفارمنس ملنا چاہیے۔ اس نے بر وقت اور درست فیصلہ کیا۔ اس نے خود مرنے کی بجائے ایک طاقتور سسٹم کو مارنے کا فیصلہ کیا، جو اشد رات سے عفریت بنا ہوا ہے۔ ہر 2-4 برس بعد وہ ایسی ہی واردات کرتا ہے، کئی ارب روپے اجاڑ دیتا ہے، ملک میں بسنے والے ہر شخص کا لہو پی جاتا ہے، لیکن اس کے لب ہمیشہ خشک ہی رہتے ہیں۔ یہ سسٹم سیاسی دشمنی کے نام پر درجنوں افراد کی جانیں لے لیتا ہے، جن کا خون رائگاں جاتا ہے۔ کسی قاتل کو سزا ملتے نہیں دیکھا۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کرنے والا، پھر قاتل کو قتل کرنے والا پاگل قرار پایا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان لیاقت علی خان کو قتل کرنے والا بھی پاگل تھا، لہٰذا اسے بغیر مقدمہ چلائے موقع پر مار دیا گیا۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل کو قتل کرنے والا بھی پاگل قرار پایا، لیکن کوئی اسے سزائے موت سے بچا نہ سکا، کیونکہ وہاں قانون موجود تھا۔ بھٹو کو قتل کرنے والے اقرار جرم کرنے کے بعد شہر لاہور میں دندناتے رہے، ٹی وی پر بیٹھ کر اقرار جرم کرتے رہے، کسی نے مڑ کر نہ دیکھا۔ کہا گیا کہ عمر کے اس حصے میں پاگل ہو گیا ہے۔ اقرار جرم کرنے والا ہر شخص، ہر قاتل پاگل نہیں ہوتا۔ انہیں پاگل کہنے والے، پاگل ثابت کرنے والے بھی تو پاگل ہو سکتے ہیں۔ اور اب یہ سسٹم زیادہ دور نہیں ہے، 1 سے 2 سال کا عرصہ لگے گا، یہ سسٹم زمین بوس ہو کر اونٹے منہ گرے گا۔ اور یاد رکھنا، اس ملک پاکستان کے ساتھ جس نے بھی غداری کی، چاہے بطور ادارہ کی ہو، بطور انفرادی کی ہو، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ انشاءاللہ سب کا یوم حساب قریب آنے والا ہے۔